بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تمام صحافی تنظیمیں، وکلا باڈیز، ڈاکٹرز، سرکاری بابو احتجاج میں مصروف ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان کا کیا بنے گا، حکومت ان کے آگے سرنڈر کرے گی یا یہ حکومت کے آگے سرنڈر کریں گے۔ پر جو چیز مجھے معلوم ہے وہ یہ کہ نواز شریف نے پاکستان نہیں آنا، اور نواز شریف تو کیا، ان کے سمدھی ببلو ڈبلو کسی نے بھی واپس نہیں آنا۔ اور گزشتہ کئی دنوں سے کبھی کوٹ کر کبھی کوئی لیٹ کر پھر یہ راگ لاپنا شروع ہو جاتا ہے کہ میاں صاحب کی اگلے مہینے 6 مہینے بعد یا اسی سال واپسی ہو جائے گی۔ پھر یہ جو ڈرامہ کوئین مریم نواز کہتی پھرتی ہے نا، حالات بہت بدل گئے ہیں، نواز شریف جلد آئیں گے، تو مریم بی بی میاں صاحب تو واپس نہیں آتے۔ پر میں یہ بتا دوں کہ آپ بھی باہر اپنے پاپا کے پاس نہیں جا سکتی، رسیدیں تو آپ کو دینی پڑیں گی، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اور نواز شریف کی واپسی کے بارے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کہا جائے نا کہ میاں صاحب نے واپس آنا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جانی ہے، پھر ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے گا، وہ فیصلہ کرے گا میاں صاحب کا علاج پاکستان سے باہر ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹرز کے بورڈ کو ڈاکٹر عدنان ہیڈ کریں گے، وہ ماہر ہیں ان چیزوں کا۔ پاکستان گئے تو پھر رسک ہے۔ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں نواز شریف کی بیماری اور ان کے ڈاکٹرز کے علاج کو۔ ان کو بیماری نہیں، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ سرٹیفائڈ چور ہیں۔ انہوں دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر دیا۔ یہ سزا یافتہ مجرم چاہتے ہیں کہ یہ قوم پہلے ان کی غلامی کرتی تھی، اب ان کے بچوں کی بھی غلامی کرے، اور پھر ان کے بچوں کی غلامی کرے۔ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، ان کی شادیاں بار، ان کے بچے بار، کاروبار بار، علاج بار، عیدیں بار، اور یہ ہم کو سناتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ خدا را واسطہ یار، کون لوگ ہو تسی؟ اس حکومت کی پیدا کردہ مہنگائی، کوتاہیاں، نااہلیاں اپنی جگہ پر، قوم جانتی ہے کہ مریم کے پاپا کے پاس رسیدیں نہیں ہیں۔ وہ بھی کیوں؟ جب کوئی چیز اپنی جیب سے خریدی ہو تو رسیدیں ہونا، جب عوام کے پیسے سے لوٹ کر ڈاکے ڈالے ہو تو پھر رسیدیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو نون لیگ ٹی وی پر بیٹھ کر بھاشن دیتی ہے نا کہ پاکستانی نواز شریف کو منت کر کے واپس لائیں گے، چوتھی بار وزیر اعظم بھی منتخب کرائیں گے، تو میں ان کو یاد کراؤں کہ اس قوم کو عزیزیہ شوگر مل بھی یاد ہے، ایون فیلڈ بھی یاد ہے، قطری خط، کیلیبری فونٹ، یہ سب یاد ہے، پارک لین بھی یاد ہے، ثانیہ مال ٹاؤن بھی یاد ہے، کلبھوشن پہ خاموشی بھی یاد ہے، مودی کو بغیر ویزا گھر بلانا بھی یاد ہے، جندال کو مری کی سیر کرانا بھی یاد ہے، نواز شریف کے دونوں بیٹوں کا ملک سے بھاگ جانا بھی یاد ہے، پیناما بھی یاد ہے، براڈ شیٹ بھی یاد ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد ہے کہ احتساب عدالت نے میاں نواز شریف کو کرپشن ثابت ہونے پہ 7 سال قید بامشقت اور 5 ارب تک کا جرمانہ کیا، لیکن ان کے بوٹ پالیسیوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کے کچھ اس طرح سے پیش کرنا شروع کیا کہ میاں صاحب عوام کی نظروں میں مجرم کی بجائے مظلوم بن جائے، اور وہ نعرہ مجھے کیوں نکالا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف کو کچھ یاد نہیں، ان کو بھی اڈیالہ اور کوٹ لکھپت جیل یاد ہے، اس لیے واپس نہیں آ سکتے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی مجرم بگوڑا ہو جائے اور خود کہہ کہ میں واپس آ جاؤں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے لانا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کے، گریبان سے پکڑ کے، گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے۔ یہ تو بس لیگی لیڈرز کی جانب سے ورکرز کو حوصلہ دینے کا بہانہ ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، ڈٹے رہو، میاں صاحب نے واپس جانا ہوتا۔ اور بھائی میاں صاحب نے واپس آنا تھا تو گئے کیوں؟ میاں صاحب کی تو لنڈن میں موج لگی ہوئی ہے، کبھی پیزا کھاتے ہیں، کبھی لنڈن کے ٹھنڈے موسم میں کافیز پیتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ واک کرتے ہیں، کبھی پولو میچ دیکھتے ہیں۔ اس ذرا خود سوچے، یہ سب کیا میاں صاحب یہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں چاہے انصاف و قانون کے معاملات خراب ہوں، پر اتنی بھی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں کہ چور چکے یوں موجیں مارتے پھریں جو وہ لنڈن میں کرتے ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہے جو نواز شریف کو نیلسن منڈیلا سے کمپیئر کرتے ہیں۔ حالانکہ ووٹ کے عزتوں کی بات کرنے والوں کو جب ڈیل کا موقع ملتا ہے فوراً ڈیل کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ انقلابی نہیں ہے بابا، یہ پاپی لوگ ہیں، ان کے پاپوں کی بوئی ہوئی فصل تو یہ پوری قوم کاٹ رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سمجھا ہوا تھا، اس لیے تو ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں منہ چھپانا پڑتا ہے۔ کہیں کسی عام پاکستانی نے دیکھ لیا، وہ برا بھلا وہیں پہ کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو لوگ بھی نواز شریف کو جھوٹا اور بگوڑا قرار نہ دیں تو اور کیا کریں، کیونکہ جھوٹی رپورٹس بنوا کے، جعلی بیمار ہو کے، ڈاکٹر عدنان سے وہ پلیٹلیٹس کے بہانے کروا کے ملک سے فرار ہوئے ہیں بھائی صاحب۔ اس لیے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان واپس آئے اور عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرے۔ نواز شریف جس طرح برطانیہ میں گھوم رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیمار تو ہے ہی نہیں، دور دور سے نہیں ہے۔ اور یہ اتنے ہی غیرت مند ہوتے تو برطانیہ میں ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے ساتھ بھگوڑے بن کے تو نہ بیٹھے ہوتے نا۔
واپس آ کے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں. شرم کی بات ہے ملک کا سابق وزیر اعظم مفرور ہے, کیونکہ اس کو واپس آ کے سیدھا جیل جانا ہے. لیڈر کوئی بھی ہو, اس کی اخلاقی اتھارٹی کیا رہ جاتی ہے جب وہ بیماریوں کا بہانہ کرے اور علاج کے لیے ملک سے باہر چلا جائے, اور پھر واپس آنے کے بجائے لندن میں بیٹھ کے ریاستی اداروں کے خلاف جارحانہ خطاب کرے. پاکستان کے عوام اگر بیدار, باشعور اور منظم ہو تو کبھی کسی آزمائے ہوئے سیاستدان کو دوبارہ آزمانے پہ آزمادہ نہ ہو. افسوس پاکستان کے سیاستدان عوام کو بار بار بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یہی ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے. پاکستان کا آئین پاک فوج اور عدلیہ پہ تنقید کرنے اور اسے تصدیق کا نشانہ بنانے یا عوام کے اندر اداروں کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود میاں صاحب سلامتی اور انصاف کے اداروں پہ کلم کلا تنقید کر رہے ہیں. جو منہ میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں, جو پاکستان کی آزادی اور سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. کیا اب اس میں کوئی شک رہ گیا ہے کہ میاں نواز شریف انقلابی ہیں؟ حقیقت میں ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور الطاف حسین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. انہیں بھارت کی پشت پناہی ہے. کیا کوئی اس سوال کا جواب دینا پسند کرے گا کہ سعودی عربیہ اور دبئی میں کس طرح اربوں کا بزنس کیا؟ اس کا سچا اور کھرا جواب تو شریف فیملی کے پاس کل تھا اور نہ آج ہے. یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ تو بھائی اس کا جواب نہ تو کوئی لیگی دے سکتا ہے اور نہ نواز شریف کے پاس سوال کا کوئی جواب موجود ہے. پر میرے پاس جواب ہے. یہ پیسہ حکومت کے ٹھیکے, بڑے بڑے پروجیکٹ سے کمیشن اور کک بیک سے کمایا گیا. یہ ہنڈی ٹیٹی اور منی لانڈرنگ سے بنایا گیا. دراصل میاں نواز شریف اپنے خاندان کو کرپشن کیسز سے بچانے کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کو پاکستان کے قومی مفادات کا ذرہ بھر بھی خیال نہیں رہا. اب یہ پاکستان کے دوسرے الطاف حسین بنتے جا رہے ہیں. یاد رکھے, نہ الطاف واپس آیا نہ ہی نواز واپس آئے گا. اور پھر یاد رکھیے گا کہ جب اس ملک میں کرپشن کنگ کی بات آئے گی تو میاں نواز شریف کو سب سے بڑا کرپٹ, چور اور بھگوڑے کا خطاب دیا جائے گا. عدالت سے بھاگ جانا اس بات کا ثبوت ہے, اور سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو بھی مال ان کے پاس ہے وہ کرپشن کا ہے. وہ نہ حلال اور اپنی محنت کو ہوتا تو سینہ تان کے عدالت آتے اور رسیدیں دکھا کے اپنے حق ثابت کرتے, حلال کی کمائی ثابت کرتے. مجھے تو لگتا ہے میاں صاحب نے دولت اور جائیداد اپنے بیٹوں کے نام رکھی اس لیے کہ دلیل دے سکیں کہ دادا نے تو پوتوں کو دے دی, مجھے تو دیا کچھ نہیں. بیٹوں کو غیر ملکی شہری بنا کر اس لیے رکھا کہ پاکستان کا قانون ان پہ لاگو نہ ہو سکے, ان کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی میں شامل نہ کیا جا سکے, کیونکہ جب تک ملزم عدالتی کارروائی میں شامل نہ ہو اس کے خلاف نیب کیس آگے بڑھ نہیں سکتا. اس سارے کھیل میں جہاں جہاں میاں نواز شریف کی بیٹی کو جیل ہوئی وہاں ان کے بیٹے اور ان کی جائیداد وہ محفوظ رہی. اور دنیا کو معلوم ہے کہ یہ ببلو اور ڈبلیو جو ہے یہ مفرور اسی لیے ہے کہ جو بھی مال اور جائیدادیں ان دونوں کے پاس ہیں وہ دادا کا دیا ہوا نہیں ہے, پاپا کی کرپشن کی, محنت کی کرپشن کی کمائی ہے. پورا کا پورا ٹبر ایسا ہے. میاں صاحب کیا ان کا کوئی بیٹا بھی پاکستان واپس آتے مجھے دکھائی نہیں دیتا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. میسیجز میں آپ یا کامنٹس میں ضرور کامنٹ کریے گا. بیل آئیکن کو پریس کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. Until the next time, Allah.